اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم ناظرین و سامعین، سورہ مبارکہ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا جوہر ہے۔ سورہ الفاتحہ احادیث میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ جو کچھ سابقہ کتابوں میں تھا، اللہ نے ان تمام علوم کو قرآن حکیم میں جمع کر دیا، اور پورے قرآن کا علم اللہ نے سورہ یاسین میں رکھا۔ پوری سورہ یاسین کا علم خداوند عالم نے سورہ الفاتحہ میں رکھا۔ پوری سورہ الفاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا۔ پوری بسم اللہ کا علم اللہ نے با میں رکھا، جو سب سے پہلے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا ابن عباس مجھے پہچان، انا نقطہ تو تحت با، بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ اگر پھیل جاؤں تو قرآن کی طرح سے وسیع ہو جاتا ہوں، اگر سمٹ جاؤں تو ایک نقطے میں بھی بند ہو سکتا ہوں۔ پھر اللہ نے اپنی ایک اور صفت بیان کی، ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن تمام لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے، اللہ ان کے درمیان پورا فیصلہ کرے گا۔ قیامت، معاد، اس پر ایمان رکھنا اسلام میں انتہائی ضروری ہے۔ تو جس شخص کا قیامت پر عقیدہ نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اور لوگوں کو بڑا اعتراض تھا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ ایک مشرق کا واقعہ ہے، قبرستان سے گزرا، ایک مرے ہوئے شخص کو دیکھا جس کی ہڈیاں قبرستان سے باہر نکلی پڑی تھی۔ اس نے ایک پرانی سی ہڈی کو اٹھایا، رسول مقبول کے سامنے آ گیا، اور اس نے رسول مقبول کو وہ ہڈی دکھا کر کہا کہ جناب یہ قبرستان کی ہڈی ہے، ایک انسان کی ہڈی ہے۔ پھر اس نے اس ہڈی کو اپنے دونوں ہاتھوں کی طاقت سے زور سے مسل دیا، جیسی مسلا تو وہ پاؤڈر بن گئی، خاک بن گئی۔ پھر اس نے اپنی پھونک سے اس خاک کو اڑا دیا۔ اب اس عمل کے بعد اس نے عجیب سے سوال کیا، اور قرآن مجید نے اس کے عمل کو بھی بیان کیا اور اس کا سابقہ لاحقہ بھی بیان کیا۔ سورہ مبارکہ یاسین میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، انسان سرکشی پہ اتر آیا ہے، اب وہ ہمارے متعلق باتیں بنانے شروع ہو گیا۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے۔ وقال، اور کہتا ہے مَن یحیی العظام وَهِیَ رَمِیمٌ، کون ہے جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندگی دے۔ اب سامعین کرام سننا، اب جو جواب اللہ کی طرف سے آیا، اسے یقین کامل ہو جاتا ہے ہر صاحب انصاف کو کہ ایسا جواب اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اب جیسے اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، تو قرآن نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرا حبیب آپ کہہ دیں انہیں وہی زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا تھا۔ ایک مسئلہ۔ پھر ایک عجیب مسئلہ جو قرآن کا معجزہ شمار ہوتا ہے، علم قرآن کا۔ قرآن نے کہا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تخلیق کے جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ سامعین محترم، یہ الفاظ قرآن کا معجزہ ہیں، سائنسی معجزہ ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ تخلیق کے جتنے بھی ذرائع ہیں اسے اللہ بخوبی جانتا ہے،
تو اس کا معنی یہ ہو کہ تخلیق کا ایک ذریعہ نہیں ہے، یعنی مؤنث و مذکر کا ظاہری ملاپ یہ بھی تخلیق کا ذریعہ ہے، لیکن صرف یہی ایک ہی ذریعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی ذریعے ممکن ہیں۔ میں مثال دے کر بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں لاہور میں جا رہا تھا ایئرپورٹ کی طرف، ایک شاگرد مجھے ملا، کہنے لگا استاد محترم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں، میری فلائٹ ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا آپ زحمت نہ کریں، ایئرپورٹ تک جتنے بھی راستے جاتے ہیں میں سب سے واقف ہوں۔ میرے ان الفاظ پہ ذرا توجہ فرمائیے، ایئرپورٹ پر جتنے بھی راستے جاتے ہیں میں سب سے واقف ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایئرپورٹ کا ایک راستہ نہیں ہے، ایئرپورٹ کے بہت سے راستے ہیں۔ اب جو قرآن نے اعلان کیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کہ اللہ وہ ہے جو تخلیق کے ہر طریقے کو جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہے تخلیق کے اور ذرائع بھی ہیں۔ آج جدید سائنس نے ثابت کیا تخلیق کے اور ذرائع بھی ہیں۔ آپ کے سامنے جانوروں کو ٹیکہ رکھ کر حاملہ بنا دیا جاتا ہے، جو اس زمانے میں تو وہ رائج ہی نہیں تھا تخلیق کا ذریعہ، لیکن آج آپ کے سامنے آ گیا۔ بیبی ٹیوب کا ذریعہ اس زمانے میں نہیں تھا، اس وقت آپ کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ اسی طریقے سے کلوننگ، جس پر کچھ عرصہ پہلے امریکی صدر نے پابندی عائد کر دی تھی، وہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی مرے ہوئے کی ایک ہڈی اٹھا کر یا اس کے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر اس جیسے شخص کو پیدا کر کے لیبارٹری میں منظر عام پر لانا کلوننگ تھا۔ تو وہ بھی تو طریقہ دنیا میں موجود ہے، سائنسدانوں نے دریافت کر لیا۔ تو اس زمانے کا عرب ان تمام باتوں کو نہیں جانتا تھا، اس کی نظر صرف یہی تھی کہ تخلیق کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن کا یہ سائنسی اعجاز ہے، قرآن نے اس زمانے میں بھی کہہ دیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تخلیق کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب سے اللہ واقف ہے۔ تو عزیزان محترم، قیامت کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ قیامت میں پیشی ضروری کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں ستم ہو رہا ہے، دنیا میں بعض افراد نیکی کر رہے ہیں۔ جو افراد نیکی کر رہے ہیں، بعض اتنے اچھے انسان ہیں جنہوں نے اتنی بڑی نیکیاں کی ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی نیکی کا اجر انہیں دیا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ زندگی کی مدت بڑی محدود ہے، ان کا عمل غیر محدود ہے، لہذا ان کے عمل کی جزا اس دنیا میں انہیں دی نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے بعد وقت ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ زندگی میں انہیں سزا ہی نہیں دی جا سکتی، اگر دی جائے تو کیا ایسے سزا دی۔ جس شخص نے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرائے تھے، اگر آپ قاضی ہوں، آپ جج ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ آپ اسے سزا موت دے دیں گے۔ وہ تو ایک شخص مرا، اور جو اس نے قتل کیے وہ 2.5 لاکھ انسان تھے اور بے گناہ افراد تھے۔ کیا 2.5 لاکھ کا قاتل صرف ایک دفعہ قتل ہونے سے قصاص میں پورا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا جہاں ہر شخص کو اس کی نیکی کا مکمل بدلہ دیا جائے، ہر شخص کو اس کی برائی کا مکمل بدلہ دیا جائے۔ اس دن کا نام روز آخرت ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، جو حاکم ظلم دیکھ کر بھی انصاف نہ کر سکے تو اس کے پیچھے 3 وجوہات کار فرما ہوتی ہیں۔ یا تو وہ جاہل ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کتنے جرائم ہو رہے ہیں، اسی لیے وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے مجرمین کو سزا دینے سے، تقصیر واقع ہوتی ہے، وہ عاجز ہے، مجرم پاورفل ہیں، اسی لیے وہ انہیں سزا دینے سے قاصر ہے۔ پھر تیسری شکل یہ رہ جاتی ہے، اگر وہ جاہل بھی نہیں،
عاجز بھی نہیں، تو تیسری شکل یہ ہے کہ وہ خود ظلم پر راضی ہے۔ یہ تین طریقے ممکن ہیں کہ اگر کوئی حاکم ظلم کا حساب نہ کرے اور اس کے اوپر کوئی مرتب نہ کرے اپنی سزاؤں کو، جزاؤں کو۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ عادل ہے، لا ظلم اليوم، اللہ کے ہاں ظلم تو ہے ہی نہیں۔ اب پہلا مرحلہ دیکھیں کہ حاکم اس لیے سزا نہیں دے رہا کہ وہ جرائم سے ہے ہی جاہل، تو اب اللہ کو جاہل تو نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، جہاں تین افراد مل کر سرگوشی کی بات کریں تو خدا فرماتا ہے وہاں چاہتا میں ہی ہوتا ہوں۔ اللہ ہر کی بات سنتا ہے، دلوں کے خیالات سے واقف ہے، اسے ثابت ہو کہ اللہ جاہل نہیں ہے۔ جو دوسرا آپشن ہے کہ ظلم کو دیکھ کر اس کا بدلہ نہ لینا، جناب وہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ عاجز ہے، ظالم طاقتور ہے، حاکم عاجز ہے، جبکہ یہاں پر اللہ عاجز بھی نہیں، اس کی شان قدرت یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آسمان و زمین پر قدرت رکھتا ہے، جن و انس پر قدرت رکھتا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلا مرحلہ بھی تمام ہوا، اللہ جاہل نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ بھی ختم ہو گیا، اللہ عاجز نہیں ہے۔ پھر تیسرے مرحلے کی بات کریں، خدا اس لیے ظلم پر خاموش رہے کہ وہ ظلم دیکھ کر بھی راضی ہے، اس لیے کسی کو کہتے کچھ نہیں عزیزان محترم، اللہ ظلم دیکھ کر راضی بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب تینوں امکانات کی نفی ہو گئی، اللہ جاہل بھی نہیں، اللہ عاجز بھی نہیں، اللہ ظلم پر راضی بھی نہیں، تو پھر چوتھا آپشن یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو جس میں ہر شخص کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے، ہر شخص کو اس کی برائی کی مکمل سزا دی جائے، یہی قیامت ہے۔ اور عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان اور متقین کے علاوہ یہ نہیں کہ قیامت کے متعلق نظریہ رکھتے ہوں، نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت نے یقیناً آنا ہے۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ یقیناً قیامت نے آنا ہے، اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب عزیزان محترم دوسرے مرحلے پر آتے ہیں۔ قیامت ایمانیات کا حصہ ہے، قیامت پر یقین اہل ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ اب قیامت کس لیے قائم ہوگی؟ اس لیے کہ عدل الہی کا اظہار ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے نیکی کی وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے، جس نے برائی کی ہے ذرا برابر وہ اپنی برائی کو دیکھ لے۔ تو یہ ہونا ہے قیامت میں۔ عزیزان محترم، قیامت عدل الہی کا دن ہے، اگرچہ دنیا میں بھی ظالموں کو سزا ملتی ہے لیکن وہ اتنی کافی نہیں ہوتی، لوگ اسے پوری طرح سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اسی لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا تاکہ عدل کا مکمل اظہار ہو۔ اور عزیزان محترم یہ بھی یاد رکھیں، عدل دین کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اللہ تو عدل ہے ہی ہے، اور مملکت چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے بھی عدل کی شدید ضرورت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ مشہور فرمان کس نے نہیں سنا؟ میرے مولا نے فرمایا تھا حکومت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی۔ یہ میرے مولا علی کا فرمان ہے۔
اس کے تحت ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان بادشاہ کے ذہن میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کو واحد لا شریک مانتے ہیں، اس کے باوجود ہماری عمر بھی تھوڑی ہے، ہماری مدت بادشاہت بھی تھوڑی ہے، ہماری عزت بھی کم ہے، اور ہمارے برعکس جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کی سلطنت کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، ان کے بادشاہوں کی عمر بھی لمبی ہے، ان کی حکومت میں امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ آخر سوچا ایسا کیا ہے ہم خدا کے ماننے والے ہو کر محروم رہ گئے اور وہ خدا کا انکار کر کے نعمات میں ڈوب گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچا مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اس نے اپنا ایک قاصد تیار کیا جو بڑا صاحب ذہن تھا، عقیل تھا، فطین تھا، ذہین تھا۔ اسے کوئی تحفے تحائف دیے کہ بھئی آپ سفر کریں، ملک چین میں جائیں، وہاں پر چین کے حکمران تک میرے تحفے پہنچائیں، میرے سلام پہنچائیں، اور اس سے یہی مسئلہ پوچھے کہ میرا بادشاہ پریشان ہے۔ الغرض قاصد نے طویل ترین سفر کیا۔ اس زمانے میں جیٹ تو تھے نہیں، ہوائی جہازوں سے سفر نہیں ہوتا تھا، دور دراز کا سفر تھا۔ جس طریقے سے بھی ممکن ہوا قاصد دربار تک پہنچا۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ فلاں مسلم بادشاہ کا قاصد آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ بادشاہ چین نے کہا بلاؤ۔ وہ آ گیا، ملاقات ہوئی، رسمی باتیں ہوئیں، تحفے تحائف ایک دوسرے کو پیش کیے گئے۔ پھر اس نے وہی مسئلہ رکھا، بادشاہ معظم، میرے بادشاہ محترم کے ذہن میں ایک عجیب سی خلش آئی ہے، اس خلش کو صرف آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ کہا پوچھا کیا ہے؟ کہ لگا میرے بادشاہ سوچتے ہیں ہم ہیں اللہ والے، آپ اللہ کے منکر، عزت ذلت موت حیات ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اللہ کے منکر ہیں۔ اللہ نے عزت بھی آپ کو زیادہ دی، عمر بھی طویل آپ کو دی، حکومت میں اطمینان بھی آپ کو دیا، ہماری عمر بھی کم ہے، 8-10 سال بس مشکل بیٹھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طالع آزما آ جاتا ہے جو ہم سے جنگ کر کے ہم سے مملکت چھین لیتا ہے۔ یہ ہے ہماری مملکت کی حیثیت۔ ہماری حکومت کیوں جلد تباہ ہو جاتی ہے؟ تم غیر مسلم ہو، تمہاری حکومت کیوں قائم و دائم ہے؟ یہ سوال تھا، اور میں اپنے عزیزان محترم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی سوال کے تناظر میں مملکت خدا داد پاکستان کو بھی مد نظر رکھیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، بادشاہ چین نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا، آنکھیں سرخ کر لی، ناراض ہو گیا، کہنے لگا قاصد کو گرفتار کرو، قید میں ڈال دو۔ اب حکم کی دیر تھی، زنجیریں لگا دی گئیں، گرفتار ہو گیا۔ اب زندان کی طرف اسے لے جانے لگے۔ جاتے جاتے اس نے کہا جی 1 منٹ ٹھہرے، مجھے بادشاہ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ اس نے کہا جی بات کریں، کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہر قیدی کی قید کی کچھ میعاد بھی ہوتی ہے، مجھے بتائیں مجھے جو آپ نے قید کیا 1 مہینے کے لیے ہے، 2 مہینے کے لیے ہے، 1 سال کے لیے، تاکہ میں دن گنتا رہوں اور سوچتا رہوں کہ میری رہائی قریب آنے والی ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے اچھا سوال کیا، اب سنو، میرے دربار میں یہ جو بہت بڑا درخت دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے کہا جی، جب تک یہ خود بخود جڑوں سمیت اکھڑ کر گر نہ جائے اس وقت تک تم قید میں رہو گے۔ اب اس بیچارے قاصد کی مایوسی کی انتہا ہو گئی۔ اس نے پھر پوچھا یہ جناب درخت کب سے ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ میرے دادا کے زمانے بھی ایسے ہی تھا جیسے اب میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس بیچارے نے دل میں سوچا جو ابھی تک نہیں گرا اب میری زندگی میں بھی کبھی نہیں گرے گا۔ بے گناہ قیدی تھا عزیزو، زندان میں آیا، اللہ کے سامنے فریاد کی تو میرے رسول نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، چونکہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا کا اثر سیدھا عرش اعظم تک ہوتا ہے، اس کی بد دعا ٹکرا جاتی ہے عرش اعظم سے، اللہ فوراً اس کا بدلہ لیتا ہے۔ جب اس نے دعائیں مانگی اللہ سے
بس وہی رات تھی، قدرت نے فیصلہ کر دیا، اتنی شدید آندھی چلی، وہ مدت سے کھڑا ہوا درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر زمین پر آ گرا۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا، ملازمین سے کہا اس قاصد کو بلا کر باہر لے آؤ۔ قاصد آ گیا، کہنے لگا قاصد تم اب آزاد ہو، اپنے وطن جا سکتے، تمہاری قید ختم ہے۔ یہ دیکھو درخت جڑوں سمیت کٹ کر زمین پر آ گیا۔ اب اس نے بادشاہ سے کہا جی یہ تو اللہ کا احسان ہے، درخت گرا دیا، میری زندگی بچ گئی، میں آپ سے تو بچ گیا لیکن میرا سلطان تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا تھا اس کا جواب تم نے کیا لایا؟ تو شہنشاہ چین نے کہا اپنے بادشاہ سے میرے سلام کہنا، اپنی قید کا واقعہ بھی بیان کرنا، اور اس سے کہنا کہ میں نے ظلم کرتے ہوئے ایک شخص کو ناحق قید میں رکھا، اس کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ مدت سے کھڑا ہوا درخت جڑوں سمیت کٹ کر زمین پر آ گرا۔ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ اس کی وجہ یہ تمہاری عمر کیوں کم ہے، تم کرتے ہو اپنی رعایا پر ظلم، تم کرتے ہو اپنے عوام پر ظلم۔ جب ان کی بد دعائیں، جب ان کی آہیں عرش سے ٹکراتی ہے تو اللہ تمہاری زندگی کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ ہم غیر مسلم ضرور ہیں، منکر خدا ضرور ہیں، لیکن ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اسی لیے اللہ نے ہماری عمر بھی طویل رکھی، ہماری حکومت کی میعاد بھی بہت زیادہ رکھی، ہمیں عزت بھی دی، عظمت بھی دی۔ تو عدل کی بڑی اہمیت ہے، لا ظلم اليوم، اللہ کے ہاں ظلم نہیں چلے گا۔ میں اپنی معروضات کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین پوری دنیا میں عدل کو پھیلائے۔ ہم مذہب امامیہ کے قائل لوگ عدل کے اتنے پابند ہیں، عدل سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ہادی کی آمد کا انتظار ہے۔ ہادی نے کرنا کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم تو عدل کے لیے منتظر ہیں، ایک عادل سلطان کی ہم منتظر ہیں۔ اور کتنی بڑی بات کہی تھی اس عیسائی نے جس نے صوت العدالت الانسانیہ نامی کتاب لکھی، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ندائے عدالت انسانی، حضرت علی کی شہادت کے اسباب پر۔ اس نے بحث کرتے ہوئے عجیب لفظ لکھا، خدا کی قسم میں جب بھی اس لفظ کو پڑھتا ہوں میرے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس نے لکھا اس دور میں علی کا قتل ضروری ہو چکا تھا کیونکہ علی عدل سے باز نہیں آتا تھا۔ تو دعا ہے رب العالمین پوری دنیا پر عدل و انصاف کو قائم و دائم فرمائے، بالخصوص ہماری مملکت پاکستان میں اللہ عادلانہ نظام قائم کرے، اور وہ افراد جنہیں عدل کے منصب پر بٹھایا گیا، جنہیں عدل کی کرسی پر بٹھایا گیا، اللہ انہیں بھی عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔